بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم شادی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے اور کچھ گزارشات میں نے شادی کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج پھر شادی کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. پچھلے پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ شادی جو ہے وہ سنت مستحب ہے، سنت مؤکدہ، یعنی ایسی سنت ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. روایت میں بھی آیت کے ذریعے سے بھی ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان کی شادی کرا دو جن کو ہم نے بتایا ہے، اگر یہ فقیر ہوں گے تو ہم ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیں گے، مالدار کر دیں گے. گویا شادی کے ذریعے سے جو ہے وہ فقر اور غربت اور تنگ دستی دور ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے. چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک جوان پیغمبر اسلام کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، غریب ہوں. آپ نے فرمایا کہ شادی کر لو. اس نے شادی کی لیکن جو ہے وہ حالات اچھے نہیں ہوئے. پھر پیغمبر کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ پریشان ہوں اور میں نے شادی بھی کر لی. کہا ایک شادی اور کر لو. پھر پیغمبر اسلام کے پاس آیا، پھر آپ نے یہ فرمایا. تو روایت میں ملتا ہے کہ 3 یا 4 شادیاں اس نے کی ہیں، تب جا کے جو ہے وہ مالدار ہوا ہے. بہرحال مقصود یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ 4 شادیاں کرے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فقر سے نہ ڈرے کہ کچھ ہے نہیں کیا کھلائیں گے، جاب نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے. آپ اپنی کوشش کو کرتے رہیے، سروس کے لیے، جاب کے لیے، کسی کام کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، مزدوری کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے کوشش کرتے رہیے. دینا اللہ کا کام ہے، اللہ عطا کرے گا. لہٰذا ان بہانوں سے شادی کو نہ چھوڑیے، بلکہ شادی جو ہے انسان کو کرنی چاہیے. بلکہ شادی کبھی کبھی واجب ہو جاتی ہے. کب واجب ہوتی ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شادی نہ کرنے کی بنا پر گناہ اور حرام میں پڑ جاتا ہے، یعنی کسی کو خوف ہے کہ اگر اس کے پاس بیوی نہیں ہوئی، اس نے شادی نہیں کی تو حرام کام میں مبتلا ہو جائے گا، مثال کے طور پر نامحرموں کو دیکھے گا، تو ایسے انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ شادی کرے. اب شادی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ شادی سے پہلے کچھ مراسم اور کام جو ہے انسان انجام دیتا ہے بیوی کے انتخاب کے لیے. بیوی کے انتخاب یعنی مختلف طریقے ہیں. بعض جگہوں پر جو ہے اکثر جو رائج اپنے ہندوستان میں ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ لڑکی کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے لڑکی کے ماں باپ لڑکے کو دیکھتے ہیں، ایک دو بار آنا جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے صفات سے، ایک دوسرے کے حالات سے، خاندان سے واقفیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بہرحال کچھ صفات لڑکے میں دیکھے جاتے ہیں، کچھ صفات لڑکی میں دیکھے جاتے ہیں. لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا مالدار ہے یا نہیں، سرکاری جاب ہے یا نہیں، لڑکے کا قد کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے یا کرتا پاجامہ پہنتا ہے، مولوی ہے یا غیر مولوی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جاب کیسی ہے، کام کیا کرتا ہے، کسان ہے یا غیر کسان ہے، زمین ہے یا نہیں، گھر اپنا ہے یا کرائے کے گھر پر رہتے ہیں. لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو جو ہے وہ
کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں، لڑکی کا قد کیسا ہے، لڑکی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے یا نہیں، اور ساری چیزیں جو ہے بہت ساری چیزیں لڑکی کے سلسلے میں دیکھی جاتی ہیں، خاندان کیسا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن جو مہم چیزیں ہیں جو روایات میں بیان کی گئی ہیں ان کی طرف جو ہے وہ کم توجہ کی جاتی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہم ایک اچھی بیوی کی صفات کے، اچھی لڑکی کی صفات کے جس کو انتخاب کیا جا سکتا ہے شادی کے لیے وہ، اور ایک ایسی لڑکی کی صفات کہ اگر اس میں لڑکی میں یہ صفات پائے جائیں وہ صفات بھی ہم بیان کریں گے کہ اگر لڑکی میں وہ صفات پائے جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس سے شادی نہ کرے۔ روایات کی نگاہ سے پیغمبر اسلام نے جو بیان کی ہیں اس کے اعتبار سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ انسان کو جو ہے وہ صرف ظاہری خوبصورتی اور مال پر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ صفات دیکھنے چاہیے۔ چنانچہ جو ہے پیغمبر اسلام سے روایت میں ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے اس کے دین کے لیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مال بھی عطا کرتا ہے اور خوبصورتی بھی، لیکن اگر کسی سے خوبصورتی اور مال کے لیے شادی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اس کو اسی پر موکول کر دیتا ہے۔ یہاں پر جو ہے سب سے پہلے ہم اچھے صفات بیان کریں گے۔ سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ لڑکی بامحبت ہونی چاہیے۔ بامحبت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خود لڑکی ایسی ہو کہ اس سے محبت کی جائے اور خود لڑکی محبت کرنے والی ہو، یعنی لڑکی اس چیز کو جو ہے وہ لڑکی کو جو ہے اس کے گھر میں دیکھ کر جو ہے سمجھا جا سکتا ہے اس کی باتوں کے ذریعے، یعنی لڑکی بھی ایسی ہو لائق محبت ہو، یعنی جب اس کے دیکھیں انسان اس سے گفتگو کرے تو خود بخود اس سے لگاؤ اور محبت پیدا ہو جائے، اور خود لڑکی بھی محبت کرنے والی ہو۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ دوسری صفت یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ پاک دامن ہونی چاہیے، یعنی لڑکی کا کردار اچھا ہو، باپردہ باحجاب ہو اور عزت کا خیال رکھنے والی ہو۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان میں، لڑکی جو ہے اپنے خاندان میں عزیز ہونی چاہیے، یعنی اس کا کردار ایسا ہو کہ اس کے خاندان والے بھی باعزت اس کو سمجھتے ہوں، عزت کے ساتھ اس کو پیش آتے ہوں، عزیز رکھتے ہیں اس کو، دوست رکھتے ہیں، یعنی اس سے محبت کرتے ہوں، لڑکی سے لگاؤ پایا جاتا ہو خاندان کے درمیان، ایسی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکی کا کردار ایسا ہو کہ اس کے کردار کی وجہ سے جو ہے اس کے گھر والے اس سے زیادہ محبت نہ کرتے ہیں، اس کو اچھا نہ سمجھتے ہوں، اس سے زیادہ لگاؤ نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے ٹھیک ہے گھر میں عزت اور یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، لیکن شوہر کے مقابل میں لڑکی کو متواضع اور منکسر ہونا چاہیے، یعنی ایک دم انکساری کے ساتھ پیش آئے شوہر کے سامنے۔ یعنی البتہ اگر لغت میں ڈکشنری میں جو ہے وہ عربی ڈکشنری میں تواضع کے معنی دیکھا جائے تو تواضع کے معنی اپنے آپ کو ذلیل بنا کر، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا، لہذا جو ہے وہ لڑکی گھر میں خاندان میں عزیز ہونی چاہیے، لیکن شوہر کے سامنے جو ہے وہ تواضع اور انکساری سے پیش آئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور صفت جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ صرف شوہر کے لیے زینت کرے، صرف شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجائے، صرف شوہر کے لیے سنگار کرے، صرف شوہر کے لیے اپنے آپ کو بنائے۔ یہ جو ہے میں یہاں پر اس بات کو عرض کر دوں، بہت بڑا فساد ہے واقعاً۔ آج جو ہے وہ عورتیں اپنے شوہر کے بجائے دوسروں کے لیے زینت کرتی ہیں، جب مجلس میں جانا ہوتا ہے تب اچھے کپڑے پہنتی ہیں، کریم، پاؤڈر، لپسٹک اور نہ جانے کیا کیا، تبھی جو ہے زیورات بھی پہنے جاتے ہیں۔ گھر میں ہے نہ کوئی زیور ہے، کپڑے بھی جو ہیں وہ ایسے الٹے سیدھے پہنے ہوئے ہیں، اور نہ کوئی خوبصورتی اور نہ کوئی زینت، نہ جو ہے وہ کوئی سنگار، نہ کوئی بناؤ، کچھ نہیں گھر میں۔ لیکن جیسے ہی باہر مارکیٹ جانا ہے، مجلس میں جانا ہے، محفل میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، کپڑے بھی نئے بہترین، بغیر شکن کے،
زیورات جتنے گھر میں رکھے ہیں وہ سارے، اگر بس چلے تو آس پڑوس کے بھی لے کر پہن لیں، کریم پاؤڈر جو پہلے کے رکھے ہیں وہ بھی نئے منگا کر بھی، اور طرح طرح کے نہ جانے کیا کیا بناؤ سنگار۔ کس لیے؟ اگر شوہر کے لیے کر رہی تو گھر میں کرنا چاہیے، یہ جو باہر لگا کر جا رہی ہے اس کا مطلب دوسروں کے لیے۔ یقین جانیے آج اگر آپ اپنے آپ کو ایسا بنا کر باہر جائیں گی کہ دوسرے لوگ آپ کو دیکھیں تو یقیناً آپ کا شوہر بھی دوسروں کو دیکھے گا۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر کسی کو نہ دیکھے تو آپ اپنے آپ کو کسی کے سامنے نہ پیش کیجیے، اپنے آپ کسی کے سامنے نہ جائیے۔ آج اگر آپ دوسروں سے پرہیز کریں گی، پردہ کریں گی، تو خود شوہر پر بھی اس بات کا اثر پڑے گا کہ میری بیوی دوسروں کے سامنے نہیں جاتی ہے، میری بیوی پردے کا اتنا خیال کرتی ہے، میری بیوی کسی کے سامنے نہیں آتی ہے، میری بیوی کسی کے لیے بناؤ سنگار نہیں کرتی ہے، لہذا مجھے بھی یہ ادھیکار نہیں ہے کہ میں کسی کو دیکھوں، میں کسی کی طرف نظر اٹھاؤں۔ لہذا اگر آپ کا شوہر کسی کو دیکھتا ہے تو آپ خود اس کے لیے قدم اٹھا رہی ہیں، دوسروں کے لیے میک اپ کر کے، دوسروں کے لیے بناؤ سنگار کر کے۔ لہذا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اپنے شوہر کے لیے چاہے جتنا میک اپ کیجیے، چاہے جتنا بناؤ سنگار کیجیے، کرنا چاہیے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ ہمیشہ پورے دن جو ہے وہ انہی کپڑوں سے کام میں لگی رہے، انہی کپڑوں سے شوہر کے سامنے آتی جاتی ہے، شوہر باہر سے آیا اور عورت جو ہے وہی پژمردہ کپڑے پہنے ہوئے غیر حالت میں ہے، تو محبت جو آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ لہذا جو ہے وہ یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ کام کرنے کے کپڑے الگ ہونے چاہیے اور باقی اوقات میں شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے کپڑے الگ ہونے چاہیے، تاکہ جو شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے کپڑے ہیں، جو فرصت کے وقت کے کپڑے ہیں، وہ اچھے کپڑے ہوں، گندے نہ ہونے پائیں۔ لہذا کام کرنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے، برتن دھونے کے لیے الگ کپڑوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جب باقی اوقات ہیں، شوہر کے آنے کا وقت ہے، تب جو ہے عورت کو اپنے آپ کو بنا کر بناؤ سنگار کے ساتھ جو ہے وہ صاف ستھرے ہو کر جو ہے شوہر کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تاکہ محبتوں میں اضافہ ہو۔ یہ سبب بنتا ہے کہ محبت جو ہے، ایک دوسرے سے لگاؤ جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، لیکن جو ہے عام طور پر ایسا نہیں کیا جاتا۔ عورتیں جو ہے صرف اس وقت اپنے آپ کو سجاتی اور بناتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں جب گھر سے باہر جانا ہوتا ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ بناؤ سنگار شوہر کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ اس سلسلے میں خواتین کو بھی غور اور فکر کرنا چاہیے۔ آخری جو صفت یہاں پر ہمیں بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، یعنی ایسے لڑکی سے شادی کی جائے، البتہ یہ بعد ہی میں معلوم ہوتا ہے لیکن خاندان اور گھر میں بھی معلوم ہو سکتا ہے، باپ، ماں، بھائی، بہنوں کی اطاعت کیسے کرتی ہے، کیسے ان کا کہنا مانتی ہے، اور اس کا مذہبی رجحان کتنا ہے۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے گی یا نہیں کرے گی۔ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہونی چاہیے۔ البتہ جو ہے وہ شوہر کی اطاعت سے مراد جو ہے، میں آپ کے سامنے یہاں پر عرض کر دوں کہ شوہر کی اطاعت سے مراد جو ہے یہاں پر وہ تمام امور میں اطاعت ہے، یعنی جو کام شوہر کہتا ہے اس میں اس کی اطاعت کرے، کھانا بنانے کے لیے کہتا ہے اطاعت کرے، جو بھی کام اس سے کہتا ہے سوائے حرام، یعنی خدا نخواستہ اگر شوہر کسی ایسے کام کا حکم دے جو شریعت کی نگاہ میں حرام ہے تو اس کو انجام نہیں دے سکتے۔ لیکن یہاں جو صفات بیان کیے گئے ہیں ان میں جو شوہر کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ شوہر جو کام کرنے کے لیے کہے عورت جو ہے منع نہ کرے، اس کو انجام دے دے۔ لیکن اطاعت جو واجب ہے، دیکھیں یہاں تو ایک صفات میں سے اطاعت کرے، یعنی اطاعت یہاں جو ہے وہ تمام کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا، لیکن جو اطاعت واجب ہے بیوی کے اوپر شوہر کی، جو کہا جاتا ہے کہ شوہر کی اطاعت واجب ہے، اطاعت واجب ہے، اطاعت واجب ہے، وہ تمام امور میں واجب نہیں ہے۔ یعنی کھانا بنانا اور کپڑے دھلنا، جھاڑو لگانا اور گھر کے دوسرے کام، ان سب میں اطاعت واجب نہیں ہے۔ البتہ جو ہے وہ یہ کام جو ہے گھر کے کام جو ہے عام طور پر عورتوں کے لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ کی شادی کے بعد جب پیغمبر اسلام آپ کے گھر تشریف لائے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان کاموں کو بانٹ رہا ہوں، گھر کا کام جو ہے وہ فاطمہ انجام دیں گی، باہر کا کام علی انجام دیں گے، تو بی بی بہت خوش ہوئیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، پیغمبر اسلام نے پوچھا فاطمہ خوش کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے کام کو تقسیم کر دیا ہے، گھر کا کام میرے اوپر سونپ دیا ہے اور باہر کا کام مولا کائنات کو، حضرت علیہ السلام کو سونپ دیا ہے۔ یعنی بی بی خوش ہوئی ہے جب آپ کو گھر کا کام، گھر کی ذمہ داریاں ملی ہیں، لہٰذا گھر کا کام جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے اور عورتوں کو انجام دینا چاہیے۔ خاندان اور
ازدواجی زندگی کو قائم اور برقرار رکھنے کا طریقہ بھی یہی، لیکن واجب اطاعت جو ہے شریعت کی نگاہ سے بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس لفظ کو لے کر جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں اور نہ جانے کس کس کام کے لیے عورتوں کو مجبور کرتے ہیں۔ وہ واجب اطاعت جو ہے وہ 3 چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلے تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، اس چیز میں اطاعت۔ دوسرے جو ہے شوہر کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے خرچ نہیں کر سکتی ہے، اس میں اطاعت۔ تیسرے جو ہے بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر وقت شوہر کے لیے آمادہ رہے، جب وہ چاہے تب اس کے لیے آمادہ رہے۔ ان 3 چیزوں میں اطاعت جو ہے، ایک تو شوہر کے لیے آمادہ رہنا، دوسرے گھر سے باہر نکلنا، تیسرے جو ہے وہ شوہر کے مال کو خرچ کرنا۔ ان 3 چیزوں میں اطاعت واجب ہے۔ باقی چیزوں میں بہتر یہ ہے کہ اطاعت کرنی چاہیے تاکہ شادی کے بعد گھر جو ہے وہ میل محبت شوق اور جذبے کے ساتھ زندگی گزرتی رہے اور سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور برے صفات آپ کے سامنے بیان کریں گے، یعنی ایسے صفات کہ جو اگر کسی لڑکی میں پائے جائیں تو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.